بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 23واں پارہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین کے 2 رکوع تقریباً 22ویں پارے کے آخر میں ہیں۔ قرآن مجید کی یہ بہت ہی اہم صورت ہے، مضامین کے اعتبار سے بھی، مقام، مرتبہ اور فضیلت کے اعتبار سے بھی۔ سورہ یاسین موجودہ ترتیب میں 36 نمبر صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 41 نمبر صورت ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ صورت کے آغاز میں اللہ جل شانہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ نبی رحمت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسولوں میں سے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اگر آپ کو نہیں مانتے یا آپ کی بات نہیں مانتے تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کے بعد قریش کے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے ضد میں آ کر فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں بن دیکھے، اور وہ مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے وعدہ ہے مغفرت اور عزت والے اجر و ثواب اور انعام کا۔ دوسری اہم بات یہ سمجھائی ہے کہ اللہ تعالی انسان کے اعمال کو محفوظ کروا رہے ہیں، اس کی کتاب تیار ہو رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال کا اثر بھی لکھا جاتا ہے۔ نکتب ما قدموا وآثارہم، جو اس نے آگے اعمال بھیجے وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو پیچھے اس نے اثر چھوڑا وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ یعنی بعض انسان اعمال کام ایسے کرتا ہے کہ جس کا اچھا یا برا اثر اس کے مرنے کے بعد بھی دنیا میں جاری رہتا ہے، تو وہ بھی لکھا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں، یعنی اس کا بھی اس کو اچھا بدلہ یا سزا ملے گی۔ اس لیے صدقہ جاریہ والے اعمال، نیک کام جو بعد میں بھی جاری رہیں، ان کی کوشش کرنی چاہیے، اور ایسے گناہوں سے خاص طور پر بچنے کی فکر ہو کہ جن کا اثر ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، کہ لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے اور سزا ہمیں ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے 22ویں پارے کے آخر میں اس بستی کا ذکر فرمایا جس کے رہنے والوں نے یکے بعد دیگرے 3 انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا، اور جب انہی کی قوم میں سے ایک آدمی جس کا نام حبیب نجار ذکر کیا گیا ہے، جو ایمان لے آیا تھا، اس نے جب قوم کو سمجھانے کی کوشش کی تو اسی کو شہید کر دیا۔ جب وہ موت کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات اور جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو تمنا کرنے لگا، کاش کہ میری قوم کو میری حالت معلوم ہو جائے کہ مجھے اللہ نے کس انعام سے نوازا ہے، شاید کہ اس طرح وہ بھی ایمان لے آئیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ موت کے فوراً بعد انسان کے اچھے برے اعمال کا نتیجہ یا کہیے جزا سزا کا اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، قبر کی زندگی بھی کہا جاتا ہے۔ اصل اور حتمی فیصلہ پھر قیامت کے دن ہوگا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور 4 قسم کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا مردہ زمین، بارش کے ذریعے سے اللہ تعالی اس کو زندہ کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے مختلف قسم کی عمدہ قسم کی چیزیں اگاتے پیدا کرتے ہیں۔ دوسری دلیل دن اور رات کا نظام ہے۔ رات بھی ایک مستقل نشانی ہے اور دن بھی۔ فرمایا کہ ہم رات پر سے اس کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو اندھیرے میں یہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کائنات میں اصل اندھیرا ہے، سورج کے ذریعے سے اللہ کریم روشنی کا غلاف اس کائنات پر ڈال دیتے ہیں۔
جیسے ہی وہ غلاف وہ کور اتارا جاتا ہے تو پھر یہ دنیا اندھیرے میں رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا سورج اور چاند یہ اپنے مدار کے اندر چل رہے ہیں، اپنے ٹھکانے کی طرف سورج چلا جا رہا ہے، چاند بھی، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بیان فرمائی، چاند کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی منزلوں سے گزرتا ہوا جب واپس آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح باریک سا پتلا رہ جاتا ہے۔ فرمایا کہ کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کتنا وزن ہوتا ہے لیکن وہ انسان کو اور اس کے وزن کو لے کر بہت طویل سفر اس کو کرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ضمن میں آیت نمبر 36 میں ایک اور اپنی قدرت کی نشانی اور ایسی حقیقت بیان فرمائی ہے جو اس دور میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے۔ اب اس وقت تو بس یہ معلوم تھا کہ انسان مرد اور عورت کی صورت میں جوڑا بنا ہے، اسی طرح حیوانات ہیں، لیکن اب سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ نباتات، پودے، درخت بھی، ان کے اندر بھی نر اور مادہ ہیں، اسی طرح دوسری جو مخلوقات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال و دولت یا نعمتوں سے نوازا ہے تو یہ بھی اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگوں کو جب حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو تو کہتے ہیں ان کا اس میں کیا حق ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا، کسی کو امیر غریب، یہ دونوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ایک پر شکر لازم ہے اور شکر کا تقاضا ہے ان چیزوں میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اور دوسرے پر صبر لازم ہے کہ نہ تو شکوہ کرے نہ ہی حرام کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے ایک منظر یہ بیان فرمایا کہ وہاں اعلان کر دیا جائے گا کہ دنیا میں سب اکٹھے تھے لیکن آج مجرم الگ ہو جائیں، اللہ کے مہمان فرما بردار بندے الگ ہو جائیں۔ پھر بعض لوگ اپنے گناہوں کا انکار کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے زبان اور منہ بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے، ان کے اپنے اعضاء بولیں گے اور گواہی دیں گے کہ ہم نے آنکھ، کان، کھال وغیرہ خود بتائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیے۔ اس وقت انسان پریشان بھی ہوگا، افسوس بھی کرے گا کہ جن اعضاء کی لذت کے لیے میں نے گناہ کیا یہ میرے دشمن بن گئے۔ تو اس لیے ہر حال میں ہر جگہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہی انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو دیکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن پھر اس کو مہلت دیتے ہیں، نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں، زندگی بھی اس کی باقی رکھتے ہیں، ورنہ اس کی قدرت یہ ہے اسی وقت چاہے تو زمین میں دھنسا دے، اسی وقت چاہے تو ان اعضاء کو شل کر دے، مفلوج کر دے جن سے گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آخرت کی زندگی، دوبارہ زندہ ہونے کو ذکر فرمایا۔ بعض کفار مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہاں یہ بھی زندہ ہوں گی، تو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور قدرت دلیل کے طور پر سمجھایا کہ جس رب نے پہلی مرتبہ انسان کو بنایا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رب کی شان یہ ہے بس ارادہ فرماتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، اس لیے جب قیامت کے دن اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو سب مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، 37 نمبر سورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 56 نمبر ہے۔ یہ بھی مکی سورت ہے، اس میں 82 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا لفظ والصافات سے ہوئی، جس کے معنی ہے صف باندھنے والے، اسی کی وجہ سے اس کا نام صافات رکھا گیا۔ پھر اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہیں۔
اور وہ تینوں فرشتوں کی صفات ہیں۔ ان میں فرشتوں کے اندر بندگی کی صفات بیان کی گئی ہیں: صف باندھ کر اللہ کی عبادت کرنا، شیطان اور شیطانی طاقتوں کو اللہ کے نظام میں دخل دینے سے روکنا، اللہ کے کلام کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہنا۔ اصل میں مقصود یہ تھا کہ مشرکین یہ مانتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو سمجھایا کہ نہیں، یہ بھی اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے، اور مشرکین کے اسی اعتراض کو پھر یہاں رد کیا ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے کچھ مناظر بھی بیان فرمائے اور ان کی آپس کی گفتگو بھی نقل فرمائی ہے۔ جہنمیوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب وہ اپنے سرداروں کو، لیڈروں کو دیکھیں گے جن کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے تھے، تو ان سے مدد مانگیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے، تم اپنی مرضی سے خود ہی ان کاموں میں مبتلا ہوئے تھے۔ پھر جنتیوں کا حال بیان فرمایا، ان کا بھی آپس کا مکالمہ ہے۔ جنت میں تخت لگے ہوں گے، مسندیں لگی ہوں گی، ان پر وہ بڑی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ خدمت گار، ملازم اور نوکر ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہوں گے، جو ان جنتیوں کو میوے بھی لا کر دیں گے، شراب طہور پاکیزہ پینے کی چیزیں بھی لا کر دیں گے، اور اسی طرح اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ ان کا ایک مکالمہ ذکر کیا کہ ان میں سے ایک جنتی اپنا واقعہ سنائے گا اور کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں جو مجھے کہا کرتا تھا، بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی کو مانتے ہو، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے، اور پھر یہ کہ اس کا حساب بھی لیا جائے، اس کی ایک ایک بات اس کے سامنے کر دی جائے؟ تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ جب یہ بتائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر تو چاہے تو تیرے اس ساتھی کا حال تجھے دکھا دیا جائے۔ چنانچہ پردے ہٹائے جائیں گے تو یہ دیکھے گا کہ وہ جہنم کے درمیان میں پڑا ہے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا جس نے گمراہی سے بچایا، اور کہے گا اگر میں بھی تیری باتوں میں آ جاتا تو میں بھی آج تیرے ساتھ جہنم میں پڑا ہوتا۔ یہاں مفسرین کرام نے بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ دنیا کے اندر جو ہماری دوستی ہے، تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، حلقہ احباب ہے، سوسائٹی ہے، اس پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے لیے بھی، خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے بھی۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا صحبت کا اثر اس حد تک انسان پر آتا ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین میں چلا جاتا ہے، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ نوجوان نسل کفر میں، گمراہی میں، الحاد میں مبتلا ہو رہی صرف اپنے دوستوں کی وجہ سے۔ تو قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس لیے بار بار قرآن کریم میں فرمایا اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی دوستی اختیار کرو، صحبت میں رہو، تو نیکی تمہاری زندگی میں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ تو سورہ انبیاء میں بھی گزر چکا کہ جب انہوں نے ان کے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ دیا تھا اور کلہاڑا ان کے بڑے بت کے کندھے پر لٹکا دیا، لیکن وہ پھر بھی اپنے شرک سے باز نہ آئے، بل بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھنے کی انہی کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، لیکن کائنات کا جو رب ہے وہ اللہ کی مدد جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ہی ان کے لیے گلزار بنا دیا، گلستان بنا دیا۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، جو صرف قرآن کریم میں اسی صورت میں بیان ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ، اللہ کے نام پر قربان ہونے والے کا لقب ملا۔ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں 3 دفعہ دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے وفا کے پیکر تھے، فوراً تیار ہو گئے، بیٹے کو بھی تیار کیا، وہ بھی نبی کا بیٹا تھا اور نبی بننے والا تھا، نبوت کے گھر میں تربیت ہوئی تھی، تو فوراً سر جھکایا اور کہنے لگا
جو آپ کو حکم ملا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری پھیر دی تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ نے تو خواب سچا کر دکھایا، یقیناً یہ بڑی آزمائش تھی، اب آپ یہ بیٹے کی جگہ مینڈے کو، جانور کو ذبح کر دیجیے۔ تو اسی سے امت مسلمہ کے لیے جو قربانی کی عظمت ہے، یہ اسی کی یادگار ہے۔ بہرحال مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان کے پاس اولاد، مال، عہدہ، عزت، جو کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ ہی کی امانت ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے اور قرآن و حدیث کے مطابق وہ حکم ثابت ہو جائے تو پھر اس کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یہاں دہرایا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں جا کر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، دوبارہ زندگی، صحت، ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بڑی عجیب بات فرمائی ہے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، آیت نمبر 144 اور 43 میں، کہ اگر یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس سے مفسرین کرام نے بڑی اہم بات سمجھائی ہے کہ بعض دفعہ انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ بس جی جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کر رہے گا، اسباب اختیار کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے مشکلات سے نکلنے کے لیے حلال طریقے میں، اور اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور یہ جو دعا ہے یہ ان اسباب سے بھی زیادہ طاقتور اور بڑا اہم سبب ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کسی حال میں بھی۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، 38 نمبر صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 38 ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا حروف مقطعات میں سے حرف صاد سے ہو رہی ہے، اس کا نام بھی صاد رکھا گیا۔ ابتدا میں مشرکین کا وہ تعجب بیان کیا گیا، کہتے تھے کہ یہ کیسی عجیب کتاب ہے کہ جو ایک غریب آدمی پر نازل ہوئی ہے، اس کے اندر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہوگے، عجیب باتیں اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو انکار کرنے والے ہیں یہ اصل میں تکبر میں، غرور میں اور ضد میں مبتلا ہے، تعصب میں مبتلا ہے، اور اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے باتیں بناتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، صبر کی تلقین کی گئی، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات دہرائے گئے ہیں کہ انہوں نے کیسے کیسے صبر کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان سے معمولی سی بات زبان سے نکل گئی کہ میرے گھر میں ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ مفسرین کرام نے مختلف واقعات ذکر کیے، لیکن یہ سب سے اہم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کے وقت میں عجیب انداز سے دیوار پھلانگ کر عبادت خانے کے اندر 2 آدمی آ گئے اور انہوں نے عجیب قسم کا مقدمہ پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو کر دیا، لیکن فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے تنبیہ ہے، اس لیے فوراً سجدے میں گرے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم نے ان کی وہ معمولی سی اجتہادی، اس کو گناہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، گناہ ہے بھی نہیں، معمولی سی بڑوں کے شان کے جو مطابق بات نہیں تھی، اس کو بھی اللہ نے معاف فرما دی۔ یہاں یہ بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو نہیں بیان کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کس بات پر معافی مانگی، تو اس کی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جس چیز کو اللہ نے مخفی رکھا اس کو مخفی رہنے دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی۔ انہوں نے جہاد کے لیے بہترین گھوڑے تیار کر رکھے تھے، اور آپ کے سامنے جب ان کو پیش کیا گیا تو ان کا معائنہ فرما رہے تھے، اور محبت سے ان کے پاؤں پر، چہروں پر، گردنوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ اس واقعے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے انسان کو دنیا کی دولت، عزت، جو کچھ بھی ملے
تو اس سے ایک تو غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی یاد سے، شرعی احکام سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ان نعمتوں کو ان کاموں میں استعمال کرے جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ بعض نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کی عبادت کا وقت نکل گیا، تو اس پر ان سارے گھوڑوں کو قتل کر دیا، ذبح کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہوا ان کے تابع کر دی کہ اللہ کی یاد میں جو چیز رکاوٹ بنے اس کو انہوں نے، حالانکہ وہ ان کو بڑے پسند اور محبوب تھے، لیکن قربان کر دیا۔ تو اللہ کریم نے بھی اپنی شان کے مطابق ان کو نعمت سے نوازا کہ ہوا ان کے لیے سفر کا ذریعہ بنا دی گئی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو سب کچھ چلا گیا، یہاں تک کہ خود بھی بیمار ہو گئے، اور بڑی طویل بیماری میں، آزمائش میں، بعض مفسرین نے فرمایا 18 سال اس حالت میں رہے، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا، صبر کرتے رہے۔ تو صبر داودی ایک ضرب المثل بن گیا، اور اللہ تعالی نے بھی ان کی تعریف کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہمارے بڑے ہی اچھے بندے تھے اور بہت اچھا صبر کرنے والے تھے۔ بہرحال اللہ تعالی نے پھر شفا بھی عطا فرمائی کہ جہاں تھے اسی زمین سے چشمہ نکالا، اور اسی پانی کے ساتھ غسل کرنے سے ساری بیماری ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دوبارہ نعمتیں 2 گنا کر کے واپس لوٹا دی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر تکلیف کا اختتام ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کا وعدہ، ایک تنگی کے بعد 2 آسانیاں ضرور عطا فرماتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان تکلیف کے وقت میں صبر کرے، شکوہ نہ کرے، شریعت کی حدود میں رہ کر اس سے نکلنے کے لیے کوشش کرتا رہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی محنت کا، دعوت کا، دین سکھانے کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ قرآن کریم تو سارے جہان کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، 39 نمبر سورت ہے، لیکن موجودہ ترتیب میں یہ 59 نمبر سورت ہے۔ زمر مکی سورت ہے، اس میں 75 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ سورت کے آخری رکوع میں لفظ زمر استعمال ہوا، اس کا لفظی معنی گروہ، جماعت، لشکر، اور فرمایا کہ قیامت کے دن نیک لوگ بھی جماعتوں کی صورت میں جنت کی طرف لائے جائیں گے، اور گناہ گار اور کافر بھی، وہ بھی گروہ در گروہ جہنم کی طرف کھینچ کر لائے جائیں گے۔ بہرحال سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اخلاص اور توحید کا حکم فرمایا ہے، عبادت صرف اللہ کی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس میں دکھلاوا، کسی اور کی رضا خوشنودی مقصود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ایک عجیب نشانی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے 3 پردوں میں پالتا ہے، رکھتا ہے۔ اب یہ شکم مادر کی جو 3 اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، اس میں بعض مفسرین نے تو فرمایا کہ ایک تو پیٹ کا اندھیرا، دوسرا رحم کا اندھیرا، تیسرا اس جھلی کا جس میں وہ بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ لیکن بعض محققین نے فرمایا کہ دراصل وہ بچہ جس جھلی میں ہے وہ دیکھنے میں ایک نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت وہ 3 تہیں ہیں، وہ 3 ہیں۔ تو اب دیکھیے اس زمانے میں جب کوئی اس بات کو نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کے یہ راز اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں جو ثواب دیا جائے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی حساب۔ تو اس لیے آزمائش کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں صبر بہت بڑا خیر کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔